ہستی جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی رسول ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور انہوں نے تو صحابہ کی زیارت کی ہے، ایک صحابی کے نہیں، صحابہ کی زیارت کی ہے، اس لیے یہ تابعی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کی گارنٹی دی، صحابہ کے دور کی گارنٹی دی، یعنی خلفائے راشدین کے صحابہ کے دور کی گارنٹی دی، اور پھر میرے آقا نے تابعین کے دور کی گارنٹی دی۔ جن ہستیوں کے دور کی ضمانت مصطفیٰ دیتے ہیں، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ماں کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھے، باپ کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھے۔ آپ کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ وراء الورا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بنے تو آپ راتوں کو گلیوں میں پھر پھر کر گشت کیا کرتے تھے، اور دیکھتے تھے کسی کے گھر میں اگر سالن نہیں پکا تو سالن کا انتظام کیا جائے، اگر روٹی نہیں پکی تو روٹی کا انتظام کیا جائے۔ تو آپ کا غلام حضرت اسلم رحمت اللہ علیہ وہ آپ کے ساتھ تھا، تو آپ گشت کر رہے تھے۔ گشت کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے، آپ تھک گئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تو بیٹھ گئے۔ اب کان تیرے میرے نہیں تھے، کان عمر بن خطاب کے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اس گھر کے اندر ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ تم دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہہ رہی ہے امی تمہیں پتہ نہیں یہ عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں لوگ دودھ میں پانی بھی نہیں ملایا کرتے تھے۔ تو جب ماں نے یہ بات سنی تو ماں نے کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی بول کے کہنے لگی عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، لہذا اس نے پانی نہیں ملایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھڑی تھی، آپ نے چھڑی سے نشان لگا دیا۔ صبح ہوئی، ان کا پتہ کروایا یہ کون ہیں، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے بتاؤ بھائی ایک رشتہ ہے، تم میں سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار ہو؟ تو آپ کے ایک بیٹے تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا بابا میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ امیر المومنین تھے، وزیر اعظم تھے، حاکم وقت تھے، لیکن ان گھر والوں کو اپنے دربار پہ نہیں بلایا، اپنی بیوی کو کہا چلو پردہ کرو اور ان کے گھر میں جا کر اس بیٹی کا رشتہ مانگو، اسے ہم اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔
آپ کی بیوی آئی، اس نے بات کی۔ اب رشتہ دینے والے بڑی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے جب پوچھا آپ کون ہیں، فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا اپنا تعارف تو کرائیں۔ کہا میں عمر بن خطاب کی بیوی ہوں۔ اس بڑھیا نے عمر کا نام سنا تو کانپ گئی۔ کہا وہ کہاں وزیر اعظم، کہاں حاکم وقت، اور کہاں ہم غریب۔ کہا بس عمر نے مجھے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے بیٹے کے لیے دے دو۔ اس خاتون سے رشتہ لیا اور گھر آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو اس بیٹی میں سے اللہ رب العزت نے پھر ایک بیٹی عطا کی۔ اس بیٹی میں سے یعنی اس بہو میں سے اللہ نے پھر ایک بیٹی عطا کی، جو کہ حضرت فاروق اعظم کی پوتی تھی۔ اس لڑکی کا نکاح حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے ہوا، اور جب ان کا نکاح ہوا تو اللہ نے جو بیٹا دیا ہے اس کو زمانہ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اس خون کا اثر، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ وہ عظیم انسان کہ جو صحابہ کی صحبت میں پروان چڑھتے رہے، پرورش صحابہ کی گود میں ہوئی جن کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا رشتہ پھر آگے ہوا۔ ان کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ دیکھیے کہ آپ کے خون کا کتنا اثر تھا۔ اور پھر اگلی بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جی فاروق اعظم کے بیٹے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت فاروق اعظم کی پوتی کے بیٹے تھے۔ اب ان کی والدہ جب لے کر آتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ بن عمر کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلاوت قرآن کرتے دیکھتے تو اپنی ماں سے کہتے میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے عبداللہ بن عمر جیسا بنا دے۔ یہ کتنی حسین بات ہے۔ پھر آپ کیونکہ مصر میں رہنے لگ پے، مصر کے رہنے والے تھے، آپ کے والد وہاں پہ گورنر بھی بنے، خلیفہ بھی بنے۔ آپ کی والدہ محترمہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے میں ملنے کے لیے آئی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ساتھ آئے۔ اب کچھ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب ان کو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اب خود سوال کیا، کہا کہ ایسا کریں آپ عمر بن عبدالعزیز کو میرے پاس چھوڑ دیں، ان کی تربیت میں کروں گا۔ تو جن کو مانگ کر نبی کے صحابہ اپنے گھر میں پرورش کرے ان کو زمانہ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ کی قبر مبارک کو پچھلے دنوں میں شیعہ حضرات نے کھولا، آپ کی بیوی کی قبر کو کھولا، مزار مبارک کی بے حرمتی کی، آپ کی لاشوں کو جلایا، لیکن ان بے ایمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کو عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے ان کی والدہ سے مانگ کر اپنی گود میں پرورش کی تھی۔ میرے آقا کے جیتے نے بھی اصحاب ہیں، مل کے سارے ذوق سے پڑھیں میرے محبت سے پڑھیں، عشق سے پڑھیں، الفت سے پڑھیں، تاکہ پتہ چلے صحابہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز
जो भी मेरे मुस्तफ़ा के आशिक हैं, जिंदगी सब की अलग है, लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें। आपने छोटी उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया, और जब कुरान पाक हिफ्ज किया, मदीना शरीफ से जब अपने घर में आए तो रोने लग पड़े। एक दिन माँ ने पूछा, उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं देखती हूँ तेरी आंखों में आंसू रहते हैं, और क्या माँ ज़करतुल मौता, मैं जब मौत को याद करता हूँ तो उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कुरान पाक पढ़ लिया है, कुरान पाक में है इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और किसी जगह पे है मा सलककुम फी सक़र, और किसी जगह पे है कुरान पाक में कि क़यामत वाले दिन मुजरिमों को इकट्ठा किया जाएगा। माँ ने दिलासा दिया उमर बिन अब्दुल अजीज को, उमर सुन, तू अब्दुल्ला बिन उमर की गोद में परवरिश पाता रखा गया, और तुझे पता है अब्दुल्ला बिन उमर वो है जो मुस्तफा के कदमों में परवरिश पाता रहा गया। तो ये माँ का सहारा था। फिर आपकी वालिदा मोहतरमा ने बाकी उलूम हासिल करने के लिए मदीना पाक में आपको छोड़ा हुआ था, कुरान पाक भी हिफ्ज किया, उसके बाद बाकी उलूम भी हासिल किए। आपके उस्ताद मोहतरम थे हज़रत सालेह बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह, आपके उस्ताद मोहतरम थे। यार कुछ कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं, उस्तादों को शागिर्दों पे बड़ा नाज होता है। आपके वालिद मोहतरम मिस्र के खलीफा थे हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, वो हज के मौसम में हज करने के लिए आए, उन्होंने मक्का पाक में हज किया, हज करके मदीना शरीफ में आए, आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात की। जब उस्ताद से मुलाकात की तो मुलाकात के बाद पूछा, बताओ मेरे बेटे को तुमने कैसा पाया है? आपके उस्ताद मोहतरम कहने लगे, दुनिया में मैंने बड़े बड़े बच्चे देखे हैं, लेकिन जो तेरे बच्चे के दिल में अल्लाह और उसके रसूल का प्यार है वो मैंने किसी बच्चे के अंदर नहीं देखा गया। ये थी शान हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की। अरे बचपन की हालत में रब की मोहब्बत और मुस्तफा की मोहब्बत का झंडा लगा हुआ था। शिया हजरात ने इनकी कब्रों से जिस्म निकाल के उनको जलाया। इन बेईमानों को पता ही नहीं मुस्तफा के नौकरों की क्या शान है। आपने किन किन सहाबा से मुलाकात की? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 10 साल मेरे नबी की नौकरी की, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनसे भी मुलाकात की। थोड़ी सुभान अल्लाह से सुभान अल्लाह। हजरत साहिब बिन यजीद से भी मुलाकात की, हजरत यूसुफ बिन अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। ये सहाबा के नाम हैं। हजरत इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उमर बिन अब्दुल अजीज को कमजोर मत जानना। फरमाया बहुत बड़े इमाम का नाम, बहुत बड़े मुजतहिद का नाम, बहुत बड़े फकीह का नाम, बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम, बहुत बड़े मोतबर आलिम का नाम, और बहुत बड़े हाफिज कुरान का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। ये शान थी आपकी। और हजरत सैयदना महमूद बिन महरान फरमाते हैं कि आपको मुअल्लिमुल उलमा कहा जाता था। एक है अवाम का टीचर और एक है उलमा का टीचर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को उलमा का टीचर कहा जाता था। आप रहमतुल्लाह अलैह के चचा की बेटी थी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके साथ आपकी शादी हुई। फिर और भी शादियां हुई, 3 शादियां हुई। 13 बेटे दिए थे अल्लाह ने, 3 बेटियां दी थी। 25 साल की उम्र, यार कोई उम्र होती है, 25 साल की उम्र में मदीने में गवर्नर बने, गवर्नर भी थे,
منبر مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے، مصلی رسول کے امام بھی تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، توجہ کرنا، میں ان کی باتیں پڑھنے لگا ہوں۔ آپ نے پہلا خطبہ دیا، خطبہ کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين۔ یہ گورنر بنے تو خطبہ دیا، اگلے الفاظ سماعت فرمائے، کہنے لگے یار میں گورنر بننے کے قابل نہیں تھا، یہ ذمہ داری تو میرے کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے، لہذا اس ذمہ داری کو اٹھا لیا جائے۔ کوئی اور گورنر بننے کو تیار ہے تو عمر بن عبدالعزیز اس کو گورنر بنانے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ جملے کے پوری مسجد بھری ہوئی تھی، مدینہ کے ہر بندے کا یہ بول تھا، اے عمر بن عبدالعزیز تیرے ہوتے ہوئے کوئی گورنر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تو رب کا بھی پیارا ہے، رب کے رسول کا بھی پیارا ہے۔ یہ شان تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی۔ بڑی قابل توجہ بات، بڑی اہم بات، آپ نے گورنر بنتے ہوئے عوام سے پہلا وعدہ کیا لیا؟ فرمایا سنو، اگر تم کسی کو ظلم کرتے دیکھو، دیکھیں گورنر، اگر تم کسی کو ظلم کرتے دیکھو یا تم کسی پر ظلم ہوتے دیکھو تو تمہیں اللہ کی قسم ہے تم نے مجھے بتانا ہے، پھر میں جانوں یا وہ معاملہ جانے۔ کہا اللہ کی قسم دے رہا ہوں تم مجھے بتانا۔ اور یہ قسمیں دے دے کے لوگوں کو کہا کہ میرے زمانے میں کسی پہ ظلم ہوا تو میں بارگاہ خداوندی میں کیا جواب دوں، اور لوگ ڈرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے۔ ایسا دور خلافت کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کھڑے ہوتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں نظر آتا تھا۔ ایسا دور خلافت تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کھڑے ہوتے تھے، زکوٰۃ لے لیں، صدقہ لے لیں، لیکن لینے والا نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ تھا عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ نے مسجد نبوی کی از سر نو تعمیر کروائی، آپ نے محراب بنوائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مدینہ پاک میں کنویں کھدوائے، آپ نے رستے ہموار کروائے مدینہ شریف میں، اور آپ نے مدینہ پاک میں جتنی دیر گورنر رہے، آپ نے گورنر رہ کے مدینہ کی ایک ایک چیز کا خیال کیا تھا۔ اس کو زمانہ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، آپ فرماتے میں اپنے گھر سے چلا، میں نے کہا بڑی دیر ہو گئی ہے، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی کیونکہ مدینہ چھوڑ گئے تھے، تو میں جاؤں مسجد نبوی میں جا کر نماز تو پڑھوں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ وہ جگہ تھی مسجد نبوی جہاں پہ 10 سال چلتے رہے، پھرتے رہے اور بڑی دیر نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجمع کے اندر آئے، آپ نے نماز پڑھی مصلی امامت پہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جماعت کروا رہے تھے۔ انس بن مالک جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انس بن مالک کہنے لگے ما رأیت احدا اشبہ بالصلاة النبی من هذا الغلام۔ فرمایا میں نے نماز حضور کے پیچھے بھی پڑھی ہے، میں نے آج نماز عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بھی پڑھی ہے۔ بول کے کہنے لگے جو جو میرے
پھر کہہ سکتے ہیں نا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہلا. پھر بڑی قابل توجہ بات، حضور کے خاندان کا بڑا خیال رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا بڑا خیال رکھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ایک بار ان کے پاس آئی، یہ مدینہ شریف میں گورنر تھے، ان کی بیٹی جب ان کے پاس آئی کھڑے ہو گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا استقبال کیا. یہ اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ میرے نبی کے آزاد کردہ غلام حضرت اسامہ بن زید تھے. ان کی بیٹی کا استقبال کیا، ان کی پوری باتیں سنی، ان کی ضرورتیں پوری کی، ان کی ضرورتیں پوری کی. اور جب وہ واپس گئی پھر اپنے مسند پہ بیٹھے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا گیا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ اسامہ بن زید کی بیٹی تھی، اور اسامہ بن زید میرے نبی کا پیارا غلام تھا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ خاندان رسول سے تعلق تھا. اور جب مدینہ کے گورنر بنے تو اتنے اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا آیا تھا. اور جب گورنری چھوڑ کر مدینے سے گئے تو صرف ایک غلام آپ کے ساتھ تھا، صرف ایک غلام. یار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے علاقے میں آئے تو وہاں کے خلیفہ بنے. بڑی قابل توجہ بات، خلیفہ بنے. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو اپنی بیوی کو کہا جتنا تیرے پاس زیور ہے سارا زیور مجھے جمع کراؤ. اس نے کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں نے مسلمانوں کے بیت المال میں تمہارا زیور رکھنا ہے. اس بیوی نے سارا زیور دے دیا، ڈبے میں ڈال کے مسلمانوں کے بیت المال میں رکھ دیا. بیت المال سے کسی کو ضرورت پڑے تو یہ چیزیں لے سکتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کو اپنے گھر میں زیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد، گورنر بننے کے بعد بھی خطبہ تھا، اب خلیفہ بننے کے بعد خطبہ کیا تھا؟ فرمایا اے لوگوں میں خلیفہ بن گیا ہوں، میں اس کا اہل تو نہیں تھا لیکن میرے سر کے اوپر دستار کو سجا دیا گیا ہے. اے لوگوں سن لو، جتنی دیر تک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلتا رہوں تم نے میری پیروی کرنی ہے، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلوں تو تم نے میری پیروی نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلتا ہے وہ اللہ کو بھی پیارا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی پیارا ہوتا ہے. اور دیکھیں خلیفہ بنے، وزیر اعظم بنے، حاکم وقت بنے. آپ نے گھر کے لیے کوئی بھی ملازمہ نہیں رکھی. اپنی بیوی کو کہا سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے گھر کی صفائی کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی. تو بھی میری بیوی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلا گیا. ملازمہ کی کوئی ضرورت نہیں، گھر کے سارے کام خود کرنا. جب آپ کا دور خلافت آیا لوگ گلیوں میں گھوم گھوم کے کہتے تھے یہ تو ابو بکر صدیق کا دور ہے، یہ تو فاروق اعظم کا دور ہے. مطلب کیا ہے؟ جو ابو بکر اور عمر کے دور کا مزہ تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کا مزہ آ رہا ہے. یہ شان تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. آل رسول پہ جتنی زیادتیاں ہوں آپ نے ساری زیادتیوں کا بدلہ لیا. اور آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ اس خلافت کو کہتے ہیں
جو طریقہ نبوی پر ہو، اور آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے تابعین کے اندر عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن خطاب کے دور کو زندہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ سے پہلے جو خلیفہ تھا سلیمان بن عبد الملک وہ وصال کر گیا۔ توجہ، آپ خلیفہ بنے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، اور جب اس کو دفن کر کے قبرستان سے باہر نکلے تو قبرستان سے باہر نکلے تو دیکھا تو قبرستان کے دروازے پر شاہی سواریاں کھڑی تھیں۔ شاہی سواریاں وہ ہوتی ہیں جو بادشاہوں کی سواریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی قیمتی اونٹنیاں اور کھچر کھڑے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ سواریاں کس کے لیے ہیں؟ تو لگام پکڑنے والوں نے کہا حضور یہ سواریاں آپ کے لیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ میں تو اپنی سواری پہ آیا تھا اور اپنی گھر والی سواری پہ واپس جاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضور جو پہلا وزیر اعظم ہے وہ وفات پا گیا ہے، اب آپ وزیر اعظم حاکم وقت بنے ہیں، اور جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ بادشاہوں کی سواری پہ سفر کرتا ہے۔ فرمایا یہ ساری سواریاں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو تاکہ یہ خزانہ مسلمانوں کے کام آئے گا، عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر والی سواری پہ سفر کر کے جائے گا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شان۔ اور جب آپ نے اپنی سواری کو قریب کیا، وزیر اعظم سواری کو قریب کیا اور سواری کے اوپر بیٹھے، تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی اور رسی پکڑ کے کہنے لگا میں اس کو پکڑ کے آگے آگے چلتا ہوں۔ فرمایا چھوڑ دے میری سواری کی لگام، اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو میں بھی رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں اور تو میری رعایا میں ہے، نہیں، جملے یہ تھے تو مسلمان ہے تو میں بھی مسلمان ہوں، جتنا تیرا رتبہ ہے اگر میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں تو بھی نوکر ہے۔ لگام پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، عمر بن عبدالعزیز خود اپنے گھر چلا جائے گا۔ ان کی لاش کو پچھلے دنوں میں ملک شام میں شیعوں نے نکال کے، ان رافضیوں نے نکال کے ان کی لاش کو اور ان کی بیوی کی لاش کو صدیاں بیت گئیں اور ان کے جسم سلامت، ان کو آگ لگائی۔ ان بے ایمانوں کو پتہ ہی نہیں عمر بن عبدالعزیز کی شان کیا تھی۔ جب آپ پھر جب کوئی خلیفہ بنتا، بڑی قابل توجہ باتیں، جب کوئی خلیفہ بنتا اس کے لیے شامیانے لگائے جاتے، ٹینٹ لگائے جاتے، بڑی بڑی جو شامیانے خیمے ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے، اور پھر اس خیمے کے اندر قالین بچھائے جاتے، اور پھر وہاں پہ آ کر وہ خلیفہ بیٹھتا، اور پھر لوگ اس کی بیعت کرتے تھے، لوگ اس کو ووٹ ڈالتے تھے، لوگ کہتے تھے تو ہمارا وزیر اعظم ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب وہاں پہ آئے تو آپ نے دیکھا بڑے بڑے شامیانے لگے، بڑے بڑے خیمے بنے۔ فرمایا یہ کس کے لیے ہیں؟ تو عوام نے کہا حضور یہ آپ کے لیے ہیں، اور دیکھا تو قالین بچھے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ قالین کس کے لیے؟ کہا حضور یہ آپ کے لیے۔ فرمایا قالین بھی نکالو، شامیانے بھی نکالو، خیمے بھی نکالو، اور مسلمانوں کے بیت المال میں ان کو جمع کروا دو تاکہ یہ مال مسلمانوں کے کام آئے گا، اور کھجور کی چٹائی پہ بیٹھنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے کملی والے کی سنت کو ادا کرے گا۔ یہ شان تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی۔ پھر خلیفہ بنے تو دور سنبھالا، توجہ، دور سنبھالا تو اعلان کیا تھا کوئی کسی کو ظلم کرتا دیکھ لے مجھے بتانا ہے۔ پھر ایک بار ساری رات گشت کرتے رہے، ساری رات، اور صبح کا وقت ہوا تو پھر نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر یہی تسلسل رہا،
خلافت کوئی آسان نہیں ہے، پوچھا بھی جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کروایا جس کو کوئی بھی حاجت ہو وہ ڈائریکٹ میرے دروازے پہ آئے، اس کو کسی اور دروازے پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، عمر بن عبدالعزیز خود اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ دوپہر کا ٹائم ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کا بیٹا تھا، بیٹا باہر گیا تو حاجت مند لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کرنی ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا اچھا ٹھہرے میں ان کو بلاتا ہوں۔ بیٹا اندر گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے تھے، تو بیٹے نے جا کر جگا دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اے میرے بیٹے جاؤ ان لوگوں کو کہو کہ ظہر کے بعد میں تم سے ملاقات کر لوں گا، تھکاوٹ بڑی ہوئی ہے، میں مل نہیں سکتا۔ تو بیٹا کہنے لگا بابا کون سی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ کون سی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو زمین پہ بٹھایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ لیا، رب کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے اولاد ایسی دی ہے جو آخرت کی یاد دلانے والی ہے۔ اور پھر خود باہر نکلے اور جس بھی حاجت مند کی جو بھی ضرورت تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ ضرورت پوری کر دی تھی۔ خلیفہ بنے، مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، چلتے چلتے آگ کا پاؤں ایک سوئے ہوئے بندے کو لگ گیا، سوئے ہوئے بندے کو لگ گیا، اس کو نہیں پتا تھا یہ خلیفہ ہے، چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہنے لگا تجھے نظر نہیں آتا؟ تو آپ کا غلام جو ہے اس کو غصے ہونے لگا، تو آپ نے غلام کا بازو پکڑا اور کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں قصور میرا ہی ہے، پاؤں میرا لگا ہے، تو اس کو کیوں غصے ہو رہا ہے؟ تیرا تو حق بنتا تھا تم مجھے کہتا کہ حضور آپ نیچے دیکھ کر چلتے تاکہ آپ کے پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تھا دور خلافت عمر بن عبدالعزیز کا۔ لالٹین کی روشنی میں حکومتی کاغذوں پہ کچھ کام کر رہے تھے کہ بیوی کمرے میں آ گئی، تو بیوی نے آ کر سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ بیوی نے کہا حضرت مجھے آپ سے کام ہے، تو کہا گھر کا کام ہے یا قومی کام ہے؟ گھر کا ذاتی کام ہے یا کوئی حکومتی کام ہے؟ اس نے کہا گھر کا ذاتی کام ہے۔ اٹھے، لالٹین بجھایا، بجھا کر پھر اپنی بیوی سے باتیں شروع کی۔ بات مکمل ہوئی تو بیوی کہنے لگی میرے سر تاج مجھے بتائیں لالٹین بجھانے میں حکمت کیا ہے؟ تو کہنے لگے سن میری بات، یہ جو لالٹین ہے یہ حکومت کے پیسوں پہ چلتا ہے، یہ قومی خزانے پہ چلتا ہے، اور اگر تو قومی بات کرتی تو لالٹین جلتا رہتا تو پھر یہ مناسب تھا۔ اب تو نے ذاتی بات کر رہی تھی، لہذا میں ذاتی باتوں کے لیے حکومتی پیسوں سے چلنے والا لالٹین استعمال نہیں کرتا، اس کو زمانہ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے۔ یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ہے کوئی ایسے دور، ہے کوئی ایسی خلافت؟ ہم عالم اسلام سے مطالبہ کرتے ہیں اور بالخصوص حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں وہ عالمی لیول پہ اس آواز کو اٹھائے، جہاں جہاں مزارات کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو بچایا جائے اور مزارات کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور ملک شام میں جن دریندوں نے اور جن خنزیروں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی بیوی کی لاش کو نکالا اور اس مزار کی توڑ پھوڑ کی اور اس مزار کی بے حرمتی کی اور ان کے جسم پاک کو آگ لگائی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مزارات ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ مزارات خدا کی رحمتوں کے مرکز ہوتے ہیں،
کیوں بھی آپ میرے ساتھ ہیں ذرا کمائی ذرا آپ میرے ساتھ ہیں اس بات پہ کیونکہ اسی شام ملک میں پہنچ تو نہیں سکتے لیکن ہماری آواز پہنچے کہ حق کو بلند کرے میں نعرہ لگاؤں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کہیں گے زندہ باد حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں برہ جینا نصیب